الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سبھی کے لیے بابری مسجد کے حوالے سے بابری مسجد کا کرشمہ کہہ لیجئے یا اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ کہہ لیجئے کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً ہر مسلمان خوشی سے جھومنے والا ہے، تو وہ کون سا کرشمہ سامنے آیا کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کون کون چاہتا ہے کہ بابری مسجد تا قیامت وہیں رہے گی، وہ اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھ دے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس بابری مسجد کے کرشمے کی گواہی میرے پیارے مسلمان بھائیوں نے نہیں بلکہ غیر مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو زیادہ خاص ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، شروعات سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنی، پھر کیا کیا حادثات پیش آئے، اس بیچ میں کیا کیا دیکھنے کو ملا۔ تو پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ بابری مسجد جو کہ تعمیر ہوئی وہ بابر کے دوبارہ کی گئی، اور آپ سبھی کو بتا دوں کہ بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ 1527 میں ہوئی تھی۔ تو پیارے دوستو، لگاتار 465 سال بابری مسجد لگاتار اپنی جگہ پر کھڑی رہی، یقیناً برقرار رہی، لیکن 1992 میں کچھ راج نیتاؤں نے اپنی سیٹ کو گرم کرنا چاہتے تھے، اسی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کروا دیا گیا، اور جس کی وجہ نہ جانے کتنا بڑا نقصان دیکھنے کو ملا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے حادثات دیکھنے کو ملے کہ جس کو دیکھ کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو راج نیتا تھے انہوں نے اپنی سیٹ کو گرم کرنے کے لیے بابری مسجد کو شہید کروا دیا، لیکن ان کی اس غلطی کی وجہ سے نہ جانے کتنے معصوم بچے کی جانیں چلی گئی، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، اگر بابری مسجد کے حوالے سے بات کی جائے تو اتہاس میں سب سے بڑا اور لمبا اگر کوئی کیس چلا ہے تو یقیناً نظر میں آتا ہے تو وہ بابری مسجد کا ہی کیس ہے، اور میرے پیارے دوستو، آخر کار 2019 میں اس کا فیصلہ آ ہی گیا۔ اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بابری مسجد جو کہ زمین تھی وہ ہندو سنگھٹن کو دے دی گئی، اس کے علاوہ بابری مسجد کی جگہ 5 ایکڑ زمین دی گئی ایودھیا میں مسلمانوں کو، یہ مسلمانوں کے حق میں 5 ایکڑ زمین دی جس پر مسلمان مسجد بنائیں یا کچھ اور بنائیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس 5 ایکڑ زمین کو لے کر کوئی بھی مسلمان خوش نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو مانتے ہوئے انہوں نے اس زمین کو سویکار کر لیا۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس 5 ایکڑ زمین کے اوپر ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد بھی بننے جا رہی ہے۔ ہم اس کرشمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو ایک بہت بڑا کرشمہ تھا، اور وہ دیکھنے کو ملا ہے ایودھیا کے اندر، یعنی اس جگہ جہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اسی سرزمین کے اوپر جہاں پر مسجد تھی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ راز، یہ اللہ کی قدرت سامنے نہیں آتی اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سوچیں اس چیز کو، لگاتار 465 سالوں سے جس جگہ پر بابری مسجد کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ یعنی پیارے دوستوں، مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے لیے اس زمین کی کھدائی کی گئی تو پیارے دوستوں 200 فٹ گہرائی میں ایک ندی سامنے آئی ہے۔ یعنی بابری مسجد کے اندر کوئی آدھونک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، اور نیچے ندی ہونے کے باوجود، ریتیلی زمین ہونے کے باوجود، اس کے اوپر لگاتار 465 سال سے بابری مسجد وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رام مندر کے لیے اس سرزمین کی کھدائی کی گئی تاکہ زیادہ زمین کے نیچے پلر جا سکے کہ جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہو وہ مضبوط ہو سکے، اور جس سے رام مندر سالوں سال کھڑا رہ سکے۔ لیکن جب بابری مسجد کے نیچے کھدائی کی گئی تو معلوم پڑا کہ اس کے نیچے پلر بھی کھڑے نہیں ہو سکے۔ یعنی پیارے دوستو، ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے اور ندی ہونے کی وجہ سے اگر پلر کھڑے کیے جائیں تو وہ دھس جائے گا، اور آخر کار ان لوگوں کو کام روکنا ہی پڑا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ بات کہیں گے کہ آپ نے کچھ پروف نہیں دکھایا، تو میں آپ سبھی کو پروف کے نام پر اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، اور باقاعدہ اگر آپ چاہتے ہیں اس نیوز چینل کے اوپر بھی جا کر سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس خبر کو NDTV چینل کے اوپر
اوپر چلایا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نیوز چینل کے اوپر بھی چلایا گیا ہے، جس کے اندر یہ صاف طور سے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز کہ رام مندر کا کام رک گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ جہاں پر بابری مسجد تھی اس کی سرزمین کے نیچے ندی ہے، ریتیلی زمین ہے کہ جس کی وجہ سے پلر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، یہ بڑی گمبھیر سمسیا آنے کے بعد وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے، جتنے بھی انجینئرز موجود تھے، وہ سبھی کے سبھی دنگ رہ گئے اور وہ یقیناً پریشان ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے انہیں کام کو روکنا پڑ گیا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، دنیا بھر سے کئی بڑے بڑے انجینئرز آ رہے ہیں اور رام مندر کی تعمیر کے لیے، لیکن جب یہ بڑی سمسیا سامنے آئی تو یقیناً ہر کوئی پریشان ہے کیسے زمین کے نیچے پلیٹ ڈالی جائے جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہو وہ مضبوط ہو سکے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے اور وہ جو کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، سوچنے والی بات ہے، اگر بابری مسجد شہید نہ ہوتی، کیا یہ کسی کو معلوم پڑتا کہ زمین کے نیچے ندی جاری ہے اور بابری مسجد جس جگہ کھڑی ہے اس کے نیچے ندی گزر رہی ہے؟ پیارے دوستو، یہ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے کہ ندی کے اوپر بابری مسجد جو تھی وہ یقیناً 465 سالوں تک برقرار رہی۔ اگر اس کو شہید نہ کیا جاتا تو نہ جانے کتنے ہزاروں سالوں وہ ویسے ہی رہتی۔ لیکن پیارے دوستو، بڑے تعجب والی بات ہے کہ میرے پیارے دوستو، ایک ندی کے اوپر لگاتار 465 سالوں سے بابری مسجد وہاں راج کر رہی تھی، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب اس کی جگہ رام مندر بنانے کی بات آئی تو بڑی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ نہ جانے اس کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال یہ خبر سامنے آئی تھی، جو کرشمہ سامنے آیا تھا، جو بڑی قدرت سامنے آئی تھی، وہ مجھے لگا کہ آپ کو بتانی چاہیے۔ اور اس چیز کی گواہی مسلمان نہیں دے رہے، اس کی گواہی غیر مسلم دے رہے ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 فٹ سے اوپر بھی پلر لگایا جائے مضبوطی کے لیے، وہ پلیٹ جو ہے وہ دھس سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یقیناً پھر یہ بابری مسجد کا کرشمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کو ہم کیا سمجھیں؟ میرے پیارے بھائیو، بابری مسجد کے حوالے سے جو کرشمہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں آپ سے ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، جس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پیارے بھائیو، ہم بابری مسجد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے محلے کے اندر جو مسجدیں ہیں وہ ویران ہو رہی ہیں۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا نا، کیونکہ پیارے دوستو ہمارے پاس وقت ہی نہیں اور ہمیں چاہیے بابری مسجد۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے واسطے پہلے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر دیکھیں اپنی مسجدوں کو جا کر 1 سے 2 سے 4 سے 5 صفیں ملتی ہیں، لیکن پیارے دوستو ہونا کیا چاہیے کہ دوستو نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک ٹائم کی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہمارے محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں وہ 5 ٹائم ویران رہتی ہیں، 1 یا 2 صفیں نظر آتی ہیں۔ لیکن پیارے دوستو جمعے کے دن تو پوری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہاں تک کہ جو باہر کے راستے ہوتے ہیں ان میں جام نظر آتا ہے۔ جو تعداد جمعے کے دن رہتی ہے، اگر وہی تعداد جمعے کی نماز کے بعد روزانہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہوتی تو پیارے دوستو بابری مسجد شہید نہ ہوتی، کیونکہ پیارے دوستو بابری مسجد میں جو آخری نماز پڑھی گئی وہ 1949 میں پڑھی گئی، اور تب سے لے کر 1992 تک کوئی نماز نہیں پڑھی گئی۔ پیارے مسلمان بھائیو، اللہ کا عذاب ہی ہے ہم پر کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا۔ ہم اپنی مسجدوں کے اندر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے اور منہ پہ بابری لگائے رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے بابری مسجد کہنے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ پیارے دوستو اللہ تبھی راضی ہوگا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔